لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات حضرات، سلسلے گفتگو کی آج میری آخری مجلس ہے. بہت ساری کوتاہیاں رہی ہیں بیان میں، گفتگو میں. امید ہے کہ آپ درگزر فرمائیں گے اس سے انشاءاللہ. اور موضوع سخن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ شاہکار خطبہ تھا جو آپ نے دربار شام میں دیا، اور اس میں ہم نے اس خطبے سے ابتدائی فراز جس میں آپ نے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی، یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. اور پھر یہاں تک گفتگو پہنچی کہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بالسبع. اے لوگوں، جان لو کہ ہمیں 6 نعمتیں عطا ہوئی ہیں اور پروردگار نے 7 فضیلتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور وہ 6 نعمتیں امام نے اس طرح گنائی کہ اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. کہ 6 نعمتیں یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے، حلم عطا ہوا ہے، ہمیں سماحت عطا کی ہے پروردگار نے، فصاحت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے اور محبت عطا کی ہے مومنین کے قلوب میں. گفتگو جو ہے وہ علم تک پہنچی تھی کل، اور اس میں ایک مختصر اشارہ ہو سکا علم کے حوالے سے. یہ پورا کا پورا خاندان عالم خاندان ہے. وہ علم ان کے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس وہ علم لدنی ہے. کل اس کی طرف اشارہ ہوا کہ کتنا فرق ہوتا ہے علم اکتسابی میں اور علم لدنی میں. وہ علم جو پروردگار عطا کرتا ہے اپنے خاص بندوں کو وہ الگ ہوتا ہے، اور جو ہم جیسے طالب علم حاصل کرتے ہیں وہ الگ ہوا کرتا ہے. ایسا بہت بنیادی فرق ہے ان کے پاس جو علم ہے اس میں اور عام لوگوں کے پاس جو علم ہے اس میں. اور علم کے حوالے سے یہ ایک واقعہ آپ کے گوشت گزار کیا گیا. جناب فرزدق کے حوالے سے بھی تو شاعر تھے. عرض ہوا کہ وہاں پر چوتھے امام علیہ السلام نے کس طرح فرمایا کہ اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ 40 سال سے زیادہ زندہ رہیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو عطا کرتے. یہ علم امام تھا جس سے آپ نے استفادہ کیا. اس طرح ایک اور واقعہ علم امام کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر صفت حلم کی طرف جائیں گے، اور اس کے چند ایک واقعات امام شاہ ہارون کی زندگی سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی آج کی اس مجلس میں. ایک اور واقعہ اسی طرح ملتا ہے تاریخ میں کہ ابو خالد کابلی صحابی ہیں، راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چوتھے امام کی خدمت میں جائیں اور جا کر کے معلوم کریں کہ کیا آپ کے پاس رسول اللہ کی تلوار، رسول اللہ کا اسلحہ ہے آپ کے پاس. ظاہر ہے کہ یہ فکر اس لیے آئی ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقی جانشین ہے رسول اور وارث رسول ہے، تو جو نبی کی میراث ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. درست ہے. یہ سوچ کر کے یہ صحابی نکلتے ہیں اور آتے ہیں مولا کے بیت الشرف میں، مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں. اس سے پہلے کہ ابو خالد کابلی مولا سے گزارش کرے، امام نے سامنے سے سوال کیا: ابو خالد کابلی، رسول اللہ کی تلوار دیکھنا چاہتے ہو؟ قربان جائیں کے اوپر. رسول اللہ کی تلوار دیکھنا چاہتے ہو ابو خالد کابلی؟ ہاں فرزند رسول، یہی قصد لے کے آیا تھا آپ کی خدمت میں.
چاہتا تو یہی تھا کہ رسول اللہ کی تلوار کی زیارت کروں، آپ کی اسلحے اور شمشیر کی زیارت کروں۔ چوتھے امام نے ایک صندوق منگوایا اور اس کے بعد وہاں سے ایک تلوار نکالی اور دکھائی، کہا یہ ہے رسول اللہ کی تلوار۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے وہ امامہ بھی نکالا جسے صحاب کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا مخصوص امامہ، آپ نے وہ نکال کے دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ رسول اللہ کا امامہ ہے۔ پھر وہ نالین دکھائی رسول اللہ کی، اور پھر وہ تمام چیزیں رسول اللہ کی دکھائی، کہا دیکھو یہ وہ رسول اللہ کی میراث ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ چیزوں کو پہن کر اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر ابو خالد کابلی کہتے ہیں اخرج علی شیئن کثیرا، چوتھے امام نے بہت ساری چیزیں دکھائیں، پھر میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا مجھے اطمینان ہو گیا آپ ہی رسول اللہ کے وارث ہیں، آپ کے پاس ہی رسول اللہ کی ساری میراث ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو جہاں وہ میراث دکھائی وہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار کی عنایت سے کتنے ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے اور ملتے ہیں تاریخ میں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سائل آیا ہے سوال کرنے کے لیے، اس سے قبل کی وہ سوال کرے، امام نے کہا میں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے والے ہو یا تم سوال کرو گے، میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے جا رہے ہو، پوچھنا کیا چاہتے ہو، یا تم بتاؤ گے۔ اور پھر آنے والے نے ہاتھ کو جوڑ دیا، فرمایا رسول آپ بتائیں، اور جو تھا اس کے دل میں، جو اس کے ذہن میں تھا وہی بتایا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہی علم الہی ہے جو اللہ کے منبع علم سے وابستہ ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے، اس کے پاس ایسا علم آ سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ عطیہ پروردگار ہے، پروردگار کا عطا کردہ علم ہے، یہ بندوں کے پاس سے نہیں ملتا ہے، یہ خدا کے پاس سے ملتا ہے جو علام الغیوب ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے پاس تمام غیوب کا علم ہے۔ جب وہ عنایت کرتا ہے اپنے کسی خاص بندے پر تو اس طرح سے اس کو علم سے نوازتا ہے۔ اب آئیے ذرا علم کی منزل میں دیکھیں، یہ تو چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی سے ایک دو واقعات میں نے بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، ورنہ ان ہستیوں کی زندگی میں علم کے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے، علم آل محمد کے واقعات پر، اور اول سے شروع کیا جائے اور آخر تک لایا جائے تو یہی ایک اشرا ہے کہ صرف اس پر گفتگو، لیکن ایک اشارہ اور صرف ایک حد تک نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کیا فرمایا، اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے اور ہمیں علم عطا کیا گیا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک صبر اور ایک حلم۔ کیا فرق ہے دونوں میں، صبر اور حلم؟ صبر اور حلم میں جو فرق ہے، علماء کہتے ہیں صبر اور حلم میں فرق یہ ہے کہ صبر امتحان الہی پر بھی ہو سکتا ہے، وہ مصیبتیں جو آسمان سے آئیں اس پر بھی ہو سکتا ہے، اور صبر اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیفیں جو بندوں کی طرف سے انسان کے اوپر وارد ہوں، کوئی انسان کسی کو تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، آزار دے، اس پر بھی صبر ہو سکتا ہے۔ صبر عام ہے، لیکن حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم جو ہوتا ہے عزیزان گرامی، کہتے ہیں حلم جو تکلیفیں اور اذیتیں بندوں کی طرف سے انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں اس میں حلم ہوتا ہے، یعنی غصے کو پی جانا، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کہتے ہیں برداشت کر لینا، درگزر کر دینا، کہ جو صفت اب ہم میں بہت کم رہ گئی ہے، وہ ٹالرنس نہیں رہ گیا ہمارے اندر۔ اپنوں میں بھی ذرا ذرا سی بات کے اوپر لوگ بگڑ جاتے ہیں، درگزر نہیں کرتے، حلم کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ البتہ علم اور حلم یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں علم ہو وہاں حلم بھی ہونا چاہیے، حلم کے بغیر علم نامکمل ہے، علم جہاں ہو وہاں حلم بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں علم ہوگا، اب ظاہر حلم کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے حلم کی ضرورت وہاں پڑتی ہے عام طور پہ کہ جہاں پر مقابل میں نادان لوگ ہوتے ہیں، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں انسان، وہ اذیتیں دیتے ہیں انسان، وہ ناسمجھ ہے، نادان ہے، جاہل ہے، وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اب اگر واقعی کوئی عالم ہوگا تو اس کے پاس یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ نادان لوگوں کی باتوں کا برا نہ مانے، اس کو نظر انداز کر دے، ان سے گزر جائے، درگزر کر کے نکل جائے آگے، تب یہ کہا جائے گا یہ واقعی عالم ہے۔ لیکن اگر عالم جو ہے وہ، یہاں پہ عالم کو آپ ایک جنرل سینس میں لیجئے گا، عالم کا مطلب یہ اس لباس والا عالم نہیں، جس کے پاس بھی علم ہے، جس کے پاس بھی نالج ہے، جس کے پاس بھی نالج ہے، واقعی ایک پڑھا لکھا انسان ہے۔ کہتے ہیں بھی پڑھے لکھے انسان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر برف افروختہ نہ ہو جائے، برف کم نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے ذرا ذرا سی بات کے اوپر۔ جتنا علم آتا جائے گا اتنا وزن آتا جائے گا شخصیت میں انسان، اور وہ شخصیت کا وزن جو ہوگا وہ انسان کو ذرا ذرا سے واقعات پہ یوں نہیں ہے کہ جیسے دیکھیں ہلکی شخصیت ہوگی تو ہلکے سے معاملے پہ
وہ الجھ جائے گی اور جو ہے وہ جیسے آپ دیکھیں تنکا ہوتا ہے، تنکا جو ہے وہ ہوا سے حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی وزنی پتھر ہو، پہاڑ ہو تو اسے طوفان بھی نہیں ہلا سکتا ہے نا۔ جتنا وزن کم ہوگا وہ چیز ذرا سی حرکت سے ہلنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر شخصیت ہلکی ہوگی، سبک ہوگی، تو ذرا سا کوئی بھی ایکشن یا ریئیکشن ہوگا تو انسان جو ہے واپے سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر شخصیت میں وزن ہوگا اس کی، اور جتنی وزنی شخصیت ہوگی، جتنی بڑی شخصیت ہوگی، اتنا زیادہ اس کے اندر تحمل پایا جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر ٹالرنس اینڈ پیشنس پایا جائے، اتنا زیادہ وہ برداشت کرے گا، خصوصاً نادانوں کی باتوں کو برداشت کرے گا، نادانوں کے رویے کو برداشت کرے گا۔ لہذا حلم جو ہے وہ کیفیت ہے کہ جب سامنے سے کوئی تکلیف پہنچائے، خصوصاً نادانی کی وجہ سے، تو انسان اسے برداشت کرے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پورا خانوادہ صبور بھی تھا، حلیم بھی تھا، صبر کرنے والا بھی تھا اور حلیم بھی تھا۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اتنا ہی یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ کتنا علم کا مظاہرہ کرے۔ اب یہ شخصیتیں چونکہ ان کا علم جو ہے وہ اپنے کمال پر ہے معراج پہ، تو اسی کے مقابل میں اس کے سامنے اور اسی کے ساتھ علم بھی اپنی معراج پہ، اتنا ہی حلیم بھی ہے، کیونکہ علم ان کا اس معراج پہ جانتے ہیں نا، ان کو حقیقتیں پتہ ہیں۔ ایک انسان جو توہین کر رہا ہے، یہ علم نہ ہوتا تو کیسے ممکن ہوتا کہ ایک انسان آ کر کے تمام لوگوں کے سامنے برا بھلا کہہ رہا ہے، ناسزا کہہ رہا ہے، لیکن یہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ یہ علم، بہت سارے واقعات ہیں۔ میں ایک پہلے روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلی بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور اس روایت کو نقل کیا ہے جناب ابو حمزہ سمالی نے۔ ابو حمزہ سمالی جن سے آپ واقف ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے ابو حمزہ سمالی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت ہی خوبصورت، چونکہ امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، ان کے صحابی نے امید ہے کہ آپ سب پڑھتے ہوں گے، خصوصاً میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، اور اگر ایک بار میں نہ پڑھ سکیں طولانی دعا ہے تو اس کو کئی حصوں میں پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور محسوس کریں کہ کس انداز سے اس شخصیت نے اپنے رب سے راز و نیاز کیا، کیا خوبصورت انداز ہے راز و نیاز کا۔ اے اللہ اگر تو مجھے میرے جرم پہ پکڑے گا تو میں تجھے تیرے معاف کرنے پہ پکڑوں گا، یہ انداز ہے اور راز و نیاز کا۔ اس میں بہت سارے فقرے ہیں، ابھی موقع نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، دعائے ابو حمزہ سمالی کی طرف آپ خود مطالعہ کریں اور قرات کریں دعا کی، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ۔ جناب ابو حمزہ سمالی جو ہے وہ چوتھے امام علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ روز محشر یہ ہوگا کہ عرش کے ایک گوشے سے آواز آئے گی، ایک ندا آئے گی عرش کے گوشے سے، لیقم اہل الفضل، اہل فضل کھڑے ہو جائیں، جو اہل فضل ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، آواز آئے گی منادی کی، تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا انطلقوا الی الجنہ، جنت کی طرف جاؤ، حرکت کرو جنت کی طرف۔ اب یہ جب آگے بڑھنے لگیں گے جنت کی سمت تو کچھ ملائکہ سے ملاقات ہوگی، ملائکہ جب ان کو دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے کون ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں، بنا حساب کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ کہا کہ ہم اہل فضل ہیں، ہم اہل فضل ہیں، ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم بغیر حساب کے جائیں جنت۔ اچھا اہل فضل ہے تو آپ یہ اہل فضل بنے کیسے؟ دنیا میں کیا کرتے تھے آپ کے اندر کون سی خاصیت تھی کہ آپ کو اہل فضل کا خطاب دیا گیا ہے اور اس انداز سے آپ کو حکم ملا ہے کہ آپ جنت میں وارد ہو جائیں؟ تو جواب دیں گے، دیکھیے جواب بہت اہم ہے، اور یہ صفات ہمارے اندر کاش کے پیدا ہو جائیں۔ وہ کہیں گے کننا اذا جہل علینا حرمنا، ہماری خاصیت دنیا میں یہ تھی کہ جب ہمارے ساتھ جاہلانہ سلوک ہوتا تھا تو ہم علم کا مظاہرہ کرتے، جب ہمارے ساتھ کوئی جاہلانہ رویہ اختیار کرتا تھا نادان، تو ہم اپنے علم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، اور جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا أُسِيَ عَلَيْنَا غَفَرْنَا، اور جب ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا ہم اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ کاش کی یہی تین صفتیں ہمارے اندر آ جائیں اور اہل فضل میں ہمارا بھی شمار ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا صفتیں بتائیں؟ کہا کہ
جب نادان لوگ ہم سے برا سلوک کرتے تو برا رویہ اختیار کرتے تھے، ہم حلم اختیار کرتے تھے اور حلم کا مظاہرہ کرتے تھے، غصے کو پی جایا کرتے تھے، اور جب ظلم ہوتا تھا تو صبر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ تینوں وہ صفات ہیں کہ آپ کو ان صفات کے کامل مصداق کون نظر آئیں گے؟ محمد والے محمد علیہ السلام۔ سب سے زیادہ حلم کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ صبر انہوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ برے سلوک پر معاف انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اہل فضل ہے تو اس میں سر فہرست محمد والے محمد ہیں، اس کے بعد اب وہ اہل فضل بن سکتا ہے جو ان کے راستے پہ چلے گا۔ اگر کسی کو بافضیلت بننا ہے اور اہل فضل بننا ہے تو یہ صفات اختیار کر کے ان کی سیرت پہ عمل کر کے وہ بھی اہل فضل بن سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ لِيَقُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ، اہل فضل اٹھیں اور جائیں جنت چلے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پہ آواز دیں گے ملائکہ، کہیں کیا آواز دیں گے؟ انطلقوا الی الجنہ فنعم اجر العاملین، جاؤ، ہاں تمہیں مبارک ہو، جاؤ جنت، یہی تو عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایک آواز آئے گی عرش کے گوشے سے، کیا آواز آئے گی؟ لیقم اہل الصبر، اب اہل صبر کو آواز دی جائے گی کہ اہل صبر کھڑے ہو جائیں۔ اب اس میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، سوال کیا جائے گا، اسی طرح بالکل آگے بڑھنے لگیں گے تو کچھ فرشتے سوال کریں گے، کیا ہے تمہاری خاصیت؟ کیوں جا رہے ہو جنت بغیر حساب کے؟ کیسے جا رہے ہو؟ کہیں ہم اہل صبر ہیں۔ اچھا صبر ہے، اہل صبر ہیں، کیا کرتے تھے دنیا میں؟ تو جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ صبرنا انفسنا فی طاعت اللہ وصبرنا عن معصیت اللہ، ہم نے صبر کیا تھا دنیا میں، اپنے نفس کو ہم نے صبر کی تلقین کی تھی اللہ کی اطاعت میں اور اس کی نافرمانی میں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب اطاعت الہی کا مرحلہ آتا تھا تو ہماری خواہشات کچھ اور چاہتی تھی، ہمارا نفس کچھ اور چاہتا تھا، لیکن ہم خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتے تھے اور صبر کر لیا کرتے تھے پروردگار کے حکم کے سامنے۔ دل یہ چاہتا تھا کہ سردیوں میں نہ اٹھوں نماز کے لیے کہ جب صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہاں پر چونکہ حکم پروردگار ہمارے کانوں میں گونج رہا ہوتا تھا اور ہم اس پر صبر کر لیا کرتے تھے۔ یہ سردیاں ہمیں برداشت ہیں، یہ گرمیاں ہمیں برداشت ہیں، یہ بارش ہمیں برداشت ہے، لیکن ہم حکم پروردگار کے تابعدار نہیں، ہم صبر کرنے والے تھے۔ یا پھر جب ہمارے سامنے کوئی گناہ کا موقع آتا تھا اور گناہ کی منزل آتی تھی تو وہاں پر بھی ہم صبر کر لیا کرتے تھے، نگاہ نامحرم پہ ہم صبر کر لیا کرتے تھے۔ جب ہماری خواہشات ہمیں بہکانا چاہتی تھی تو ہم صبر کر لیا کرتے تھے۔ تو پھر ملائکہ آواز دیں گے کہ ہاں انطلقوا الی الجنہ فنعم اجر العاملین، بے شک تم جنت میں جاؤ، اس لیے کہ یہی جو ہے وہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ اب اس کے بعد پھر آواز آئے گی، ایک اور آواز آئے گی، غور کریں اب وہ آواز کس کے لیے؟ یہ آواز بہت اہم ہے۔ پھر ایک آواز آئے گی عرش کے کسی گوشے سے، لیقم جیران اللہ فی دارہ، اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خدا کے ہمسایہ ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کا ہمسایہ بننا یعنی یہ بہت بڑی منزل ہے۔ تب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو جیران اللہ ہے، جیران کہتے ہیں پڑوسی کو، ہمسائے کو، وہ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے گھر میں اس کے ہمسایہ ہیں، ان کی منزل بہت قربت کی منزل ہے، پروردگار سے انتہائی قریب ہے، کیونکہ جنت کے اندر بھی مقامات ہوں گے نا، درجات ہوں گے۔ لیقم جیران اللہ فی دارہ، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو جیران پروردگار ہیں اس کے گھر میں۔ اب یہاں پہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ اب جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی، اہل فضل کی تعداد زیادہ ہوگی، اہل صبر کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن جو جیران اللہ ہوں گے ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ آگے بڑھنے لگیں گے اور پھر وہی منظر پیش آئے گا کہ کچھ ملائکہ بڑھ کے سوال کریں گے کیا کرتے تھے دنیا میں؟ بما جابرتم اللہ، کیسے تم اللہ کے پڑوسی بن گئے اور اللہ کی قربت کا یہ مقام تم کو حاصل ہوا، کیا کیا کرتے تھے دنیا میں؟ تو تین صفتیں وہ اپنی بیان کریں گے، تین باتیں، اور یہ بہت اہم ہے، یہ ہماری ساری زندگی کے لیے بہت اہم بات ہے۔ کہا کہ ہم کیا کرتے تھے؟ نتزاور فی اللہ ونتجالس فی اللہ ونتبادل فی اللہ، تین صفتیں۔ کیا کیا کرتے تھے؟ ہم جب اپنے مومن بھائیوں کی زیارت اور دیدار کرتے تھے تو صرف خدا کے لیے کرتے تھے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا ہمارا، کوئی دنیا کا فائدہ، کسی طرح کی لالچ، کوئی توقع، کوئی بھی ایسی بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ہم جب بھی اپنے برادر مومن کی زیارت و دیدار کے لیے جاتے تھے تو صرف خدا کا خیال رکھتے تھے، اللہ کے لیے زیارت کرتے تھے، اپنے مومن بھائیوں کو ان کا دیدار کرتے تھے۔ وَنَتَجَالَسُ فِي اللَّهِ، اور جب آپس میں مل کر بیٹھتے تھے تو خدا کے لیے بیٹھتے تھے۔ ان مجلسوں میں جو آپ بیٹھ رہے ہیں ہماری صرف اور صرف نیت خدا کے لیے ہونا چاہیے۔
نہ کوئی بانی ہے مجلس، نہ کوئی اور، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، کسی کے لیے نہیں۔ کئی بار ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، ارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے، دوست ہیں نہیں جائیں گے تو ایسا ہوگا۔ دوست کے لیے نہ جائیں، رشتہ دار کے لیے نہ جائیں، بے شک جائیں گے تو وہ بھی خوش ہو ہی جائے گا، لیکن ہماری نیت خالص یہ ہونا چاہیے، نتجالسوا فی اللہ، ہم اگر گھر سے قدم نکالیں گے مجلس اعزا کے لیے تو صرف خدا کے لیے، اور جب خدا کے لیے قدم نکالیں گے گھر سے تو پھر خدا بھی راضی ہوگا اور دوست اور رشتہ دار اور احباب اور سارے تعلقات والے بھی راضی ہوگا۔ یہ کام خدا کا ہے، وہ کر دے گا۔ وَنَتَبَادَلُ فِي اللَّهِ، اور جب ہم خرچ کرتے تھے مال کو، اب یہ آج کے دور کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، الحمدللہ لوگوں کے پاس مال و دولت آئی ہے، پہلے کی نسبت حالات اللہ کا شکر ہے اپنی قوم کے بہتر ہوئے ہیں، لیکن اب اس میں ایک بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے، وہ ہے دکھاوا، معذرت کے ساتھ شو آف، دکھاوا، کمپٹیشن، خصوصاً مقدس عمل، عزاداری جیسے مقدس عمل، معذرت کے ساتھ۔ تو اب یہ کہ جب ہم خرچ کریں کسی بھی جگہ پہ خرچ کریں، اور خصوصاً ایسے مقدس کاموں میں جب خرچ کریں، جب دین کے لیے خرچ کریں، جب سید الشہداء کی عزا کے لیے خرچ کریں، نتبادل فی اللہ، تو ہماری کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف خدا کے لیے خرچ کریں۔ ایک ایک پائی اور ایک ایک روپیہ جو خرچ کر رہے ہیں صرف اس میں خدا کی مرضی کا لحاظ ہو۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہماری منزل وہ ہوگی قرب کی، کہ ہم جیران اللہ میں سے بن جائیں گے، اور پروردگار کے نزدیک وہ قرب کا مقام حاصل ہوگا جو اوروں کا نہیں ہوگا۔ تو یہ کہ حلم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اب حلم کے تعلق سے میں کچھ اور واقعات آپ کو درج کروں۔ چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی سے ایک صلوات پڑھنے پر محمد ہمارے اور آپ کے مولا راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہیں۔ ایک شخص تھا جس نے مولا کے ساتھ جسارت کی۔ کیا جسارت کی اس نے مولا کی رضا آپ کے دوست سے چھین لی، اتار لی رضا، کھینچ لی اور چلا گیا۔ اصحاب آگے بڑھے، جانے کے بعد ان لوگوں نے اس شخص سے رضا واپس کی مولا کی۔ ظاہر یہاں کوئی اور ہوتا اور اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ، وہ بھی ملے عام میں سر بازار، کوئی ایسا کرتا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا، اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ لوگ آپ کے جو اصحاب تھے وہ رضا آپ کی واپس لے کر کے آئے تو مولانا نے پوچھا کون تھا؟ تو کہا کہ ایک مسخرہ انسان تھا، اس کا کام یہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس لوگوں کو کسی بھی طرح ہنسانا ہے، کسی کی توہین ہو، کسی کی تذلیل ہو، کسی کی آبرو ریزی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو صرف لوگوں کو ہنسانا ہے۔ یہ بہت بری صفت ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مومن کی آبرو چلی جائے، تاکہ ایک ایسا انسان ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کام کرتا ہے، اس نے اس لیے کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے علم سے کام لیا، نہ اسے کوئی سزا دی، نہ اس کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال کیے، صرف امام نے فرمایا ان للہ یوما یخسر فیہ المبطلون۔ اسے نہیں معلوم، یہ نادان ہے کہ اللہ کے پاس ایک دن ہے کہ جس میں بےہودہ کام کرنے والے لوگ گھاٹا اٹھائیں گے۔ ایک دن ہے جس میں بےہودہ کام جو کر رہے ہیں جو لوگ، وہ خسارے میں جائیں گے۔ بس یہ کہہ کہ امام آگے بڑھتے، یہ ہے علم کا مظاہرہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے امام کی زندگی میں، چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی میں، کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ ظاہراً مدینے میں ہے، ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے امام سے بد کلامی کی، امام کو برا بھلا کہا۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ جملہ بہت قیمتی ہے، اور اس جملے کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے وہ اعمال جو تجھ پر پوشیدہ ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تو ہماری برائی کر سکے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، سید الساجدین کا مقام کیا ہے، ان کے سجدے کیا ہیں، ان کی عبادتیں کیا ہیں، ان کا کرم کیا ہے، ان کی سخاوت کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ جیسا تمہارے اوپر جو میرے اعمال پوشیدہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جیسے امام نے یہ رویہ اختیار کیا جس نے برا بھلا کہا تھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ، فوراً وہ انسان شرمندہ ہو گیا۔ جب شرمندہ ہو گیا اور امام نے دیکھ لیا کہ اب اس کی پیشانی پہ آثار ندامت نمودار ہو گئے، امام نے کہا کہ اب وقت ہے۔ امام نے فوراً ایک چادر یمانی اتاری اور وہ اس کو دی ہدیے کے طور پہ، اور اس کے بعد 1000 درہم بھی اس کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ یہ انسان خوش ہوا، اس کی ہدایت ہوئی۔ اور پھر ملتا ہے تاریخ میں کہ جب بھی امام کو دیکھتا تھا تو ایک جملہ کہتا تھا، اشہد انک من اولاد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہیں فرزند رسول۔ اس لیے کہ رسول کی شان یہی ہے، نبی کی شان یہی ہے، نبی کی اولاد کی شان بھی یہی ہے۔ نبی کی آل اور نبی کی اولاد کی شان ہے علم،
غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، کرم کرنا، سخاوت کا مظاہرہ کرنا، یہ اس خون میں ہے میرے عزیزوں۔ اشہد انک من اولاد الرسول۔ اس طرح ایک اور واقعہ جلدی سے گزارش کرتا چلوں، یہ دو تین واقعے امام کی زندگی کے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح ملتا ہے، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ امام کا ایک رشتہ دار ہے کہ جو آتا ہے امام کی خدمت میں، امام کے اصحاب وہاں تشریف فرمائے، امام تشریف فرمائے، صاحب بیٹھے ہوئے ساتھ میں، آنے کے بعد امام کے سامنے جسارت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اپنی بات کہہ دی اس نے، اٹھ کر چلا گیا۔ جب چلا گیا تو امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا آؤ اس کے گھر چلتے ہیں، آؤ اس کے گھر چلیں۔ امام علیہ السلام نے نالین پہنی اور اس کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب گھر کی طرف چلنے لگے تو راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے مولا بڑھ رہے تھے اس کے گھر کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے امام کی زبان مبارک سے یہ آیت کریمہ سنی تو میں سمجھ گیا کہ اب مقابلے مثل نہیں ہوگا، اب جیسا اس نے سلوک کیا امام ہرگز ویسا سلوک نہیں کریں گے۔ امام اس کے گھر پہ پہنچے، دروازے پہ پہنچے، دستک دی۔ اب وہ شخص جب باہر آتا ہے تو جب اس نے امام کو پہلی نظر میں دیکھا تو یہی سوچا ہوگا شاید کہ ہو سکتا ہے کہ امام بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے جو میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں اس کا کوئی جواب دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو نسبتیں تو نے مجھے دی ہیں اور جو باتیں تو نے میرے حوالے سے کہی ہیں، اگر وہ باتیں یہ اگر کے ساتھ ہے شرط، اگر وہ باتیں میرے اندر ہوں، کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں یقیناً ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن امام نے اس انداز سے گفتگو فرمائی ہدایت کے لیے کہ اگر جو نسبتیں تو نے میری طرف دی ہیں اگر وہ میرے اندر ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر وہ باتیں میرے اندر نہیں ہیں جو تو نے میرے سلسلے میں کہی تو خدا تجھے معاف کرے۔ یہ ہے انداز ہدایت میرے عزیزوں، یہ ہے امام کا انداز ہدایت۔ دیکھیں بالکل سادہ، اور بس یہ سننا تھا کہ آپ وہ قدموں میں گر گیا، مولا مجھ سے خطا ہوئی، میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریں، میں نے آپ کی طرف ناروا نسبتیں دی تھی، آپ تو ایسے نہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے اپنا کلمہ پڑھوایا ہے، اپنے صبر، اپنے حلم، اپنے علم، اپنی شجاعت اور اپنے دوسرے کمالات سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا ہے۔ یہ کمال ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ چنانچہ حلم کا مظاہرہ اس طرح سے میرے عزیزوں، اور بھی واقعات ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اس کے بعد جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم اور حلم کے بعد سماحت کی۔ کیا فرمایا امام نے؟ اوتینا العلم والحلم والسماحت، اور ہمیں سماحت عطا کی گئی۔ سماحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو ورڈز ہیں عربی میں، توجہ فرمائیے، دو ورڈز ہیں، ایک ہے سماحت اور ایک ہے سخاوت۔ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ علماء نے کہا کہ سماحت اور سخاوت میں فرق یہ کہ سخاوت اس منزل کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس ہو اور عطا کرے۔ سخاوت کب ہوتی ہے؟ جب انسان کے پاس ہو اور وہ ضرورت مند کو عطا کرے تو اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اور سماحت اسے کہتے ہیں کہ انسان کے پاس خود ہاتھ خالی ہو مگر کبھی ضرورت مند کو اپنے دروازے سے نہ لوٹائے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمیں سماحت عطا ہوئی ہے۔ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جب نہیں ہوتا ہے تب بھی ہم عطا کرتے ہیں۔ دنیا والے جب ہوتا ہے تب دیتے ہیں، در اہل بیت کو تب ملتا ہے کہ جب بظاہر خالی ہوتا ہے تب بھی عطا کرتے ہیں۔ کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کسی کو محروم نہیں کرتے۔ ہم وہ ہستیاں ہیں، ہمارے اندر وہ کرم ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ کے جو فقرے ہیں وہ بڑے خوبصورت فقرے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ آپ نے پڑھی ہوگی، تمام ائمہ کے حرم میں اس زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے، اور بہت ہی خوبصورت زیارت ہے۔ اس کو بھی ترجمے سے پڑھا، اس میں دیکھیں معتبر زیارتوں میں سے 10 امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، اور اس میں اللہم صلی علی محمد، اس میں آل محمد کے جو فضائل بیان ہوئے اس زیارت میں، آپ اس میں جا کے ایک بار ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الرحمہ وفضان العلم واصول الکرم وقادت الامم۔ کیا کہا؟ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت، وموضع الرسالہ،
جائگاہ رسالت پر سلام ہو، ومختلف الملائکہ اور ان ہستیوں پر سلام ہو جن کے اوپر ملائکہ پے در پے نازل ہوتے رہتے ہیں، مسلسل ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے، ومہبط الوحی اور وہ ہستیاں جو مرکز نزول وحی ہیں، اور ومعدن الرحمہ جو رحمت کی کان ہیں، وخزان العلم جو علم کے خزانہ دار ہیں، ومنتہى الحلم یہاں پر یہ دیکھیں علم، ومنتہى الحلم جو حلم کی انتہا ہے، حلم جہاں پہ ختم ہو جائے یہ وہ ہستیاں ہیں، وَأُصُولَ الْكَرَمْ اور جو کرم کی جڑیں ہیں، اصل کہتے ہیں جڑ کو عربی میں، اصول دین ہم نہیں کہتے دین کی جڑیں، اصول الکرم کرم کے ریشے یہ ہیں، کرم کی جڑیں یہ ہیں، یعنی کرم جہاں سے پھوٹتا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں، کرم جہاں سے بڑھتا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں، کرم کی بنیاد یہ لوگ ہیں، وقادۃ الامم اور یہ امتوں کے قائد و رہنما اور رہبر ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ سماحت کیسی ہے انتہا، ان ہستیوں کے سماحت، بہت سارے واقعات ہیں، میں یہاں پہ ایک واقعہ مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے ہدیے سماعت کروں، سلوات پڑھیں گے۔ ایسا کریم دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن کریم بہت ہوتے ہیں، کرم کرنے والے لوگ، عطا کرنے والے لوگ، لیکن دشمن کو کبھی کوئی وہ چیز عطا کر سکتا ہے کہ جس سے انسان دشمن سے مقابلہ کر رہا ہو، اور وہ چیز عطا کر دے کہ جس سے دشمن کا خطرہ آپ کے لیے 100% بڑھ جائے۔ اتنا کرم کہاں دیکھا دنیا نے کسی؟ ٹھیک ہے، دشمن کو عطا کر دینا بھی ہو سکتا ہے کہیں مل جائے، لیکن وہ چیز عطا کر دیا، کہتے ہیں کہ جنگ ہو رہی تھی، قربان جائے شجاعت پر اس کرم پہ۔ دیکھیے امام علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے اور ان کے کمالات یہ ہیں کہ ان کے جو کمالات ہیں وہ سب ایک ساتھ ہیں۔ یہ جس لمحے تلوار چلاتے ہیں اس لمحے شجاع بھی ہیں، عادل بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں آگے نسلوں میں کیا کیا ہے، یہ سارے صفات ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ علیم ہستی کا نام جو مرکز اجماع صفات ہے، ان تمام صفات کے ساتھ، یعنی جہاں پر شجاعت ہے وہاں کرم بھی ساتھ میں ہے۔ اب چونکہ شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہو، جنگ ہو رہی ہے اور دشمن ہے سامنے، کافر ہے، مشرک ہے، اس نے اچانک علی کے کرم کا امتحان لے لیا، علی کے کرم کا امتحان لے لیا اس حالت جنگ میں کہ جب تلوار چل رہی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کریم ہیں تو اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ ہم نے سنا ہے کہ کریم کبھی اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، کسی سائل کو محروم نہیں کرتا۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، کرم آپ کا شیوا ہے، تو اگر کریم ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ دنیا کا کوئی اور سورما یہ کرتا، دنیا کا کوئی اور جنگجو یہ کام کرتا کہ اپنی تلوار اپنے دشمن کے حوالے کر دے؟ قربان جائیں اس کرم پہ اور اس شجاعت پہ۔ شجاعت اور کرم دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، کہا شجاعت ایک طرف لیکن کرم، علی کا کرم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر اس دشمن نے بھی اس حالت جنگ میں مجھ سے کچھ سوال کر دیا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں پلٹانا ہے، اسے محروم نہیں کرنا ہے۔ امام نے اپنی تلوار اسے دے دی۔ اب شجاعت پہ بھروسہ ہے امام کو، اور اپنے اس کرم پہ بھی بھروسہ، اور کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور مولا نے اس شخص میں دیکھی ہوگی کہ اگر یہاں پہ کرم کا مظاہرہ کیا جائے تو شاید اس کی ہدایت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں، یہ میں نے کہا کہ الہی طبیب ہیں، ان کو پتا ہے کب کس کا کیسے علاج کرنا ہے، کب کیسے کس کا علاج کرنا ہے، کون سی اپنی صفت سے کس کا علاج کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ ہر انسان سے جنگ کی جائے۔ امام نے اپنی تلوار فوراً اس کے حوالے کر دی۔ جب تلوار امام نے اس کے حوالے کر دی، بس یہ انسان ایک بار قدموں میں گر گیا، کہا میں سمجھ گیا کہ آپ واقعی دین کے رہبر ہیں۔ کوئی دنیا کا دوسرا انسان ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ حالت جنگ میں اپنے دشمن کے حوالے اپنی تلوار کر دے، لیکن آپ کے کرم نے مجھے بتا دیا کہ آپ ہی اللہ کے حقیقی نمائندے ہیں اس زمین پر، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس صلوات پڑھیں محمد تو دیکھیں آپ کیسے ہدایت کرتے ہو، ہدایت کے مختلف انداز کو دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ کبھی کسی کے دروازے پہ جا کے وہ جملے کہہ کرتے کہ اگر یہ نسبتیں جو تو نے دی ہیں میرے اندر ہیں تو خدا مجھے معاف کرے ورنہ تجھے معاف کرے، اور کبھی یہ کرم کا مظاہرہ کر کے اس طرح سے ہدایت کرتے ہیں، کیونکہ ہستیاں آئی ہیں ہدایت کے لیے، لوگوں کو قتل کھانے کے لیے نہیں آئی تھیں۔ وہ تو وہ حالات ہوتے تھے کہ جہاں پر سامنے والا خود بضد ہو جاتا تھا، ہٹ درمی اختیار کرتا تھا، دین کا راستہ روکتا تھا،
نہیں قبول کرتا تھا، یہ مجبوری کی کیفیت تھی۔ اصل تو یہ تھا کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، حق کی طرف آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، انہیں راہ راست مل جائے، ان کو ہدایت مل جائے، یہی کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ پورا خاندان کریم ہے، پورا خاندان کریم ہے۔ آپ دیکھیں ان کے کرم کی داستانیں، ان کی سماحت و سخاوت کی داستانیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں۔ اب امام حسین السلام کا کرم آپ ملاحظہ کریں، چوتھے امام علیہ السلام کے کرم پر بات آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے کرم آپ ملاحظہ کریں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ امام حسین علیہ السلام کا کرم یہ ہے، بہت ساری داستانیں ہیں اور واقعات ہیں امام حسین السلام کے کرم اور ان کی سخاوت کے۔ ملتا ایک صحرا نشین، ایک بدو عرب آتا ہے مدینے، اور ظاہراً یہ امام حسین السلام کی امامت کا دور ہے۔ آنے کے بعد اس نے مدینے والوں سے سوال کیا، مدینے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ مدینے میں سب سے زیادہ سخاوت مند کون ہے؟ سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین کے گھر کا پتہ بتایا، یہ سب سے کریم۔ یہ صحرا نشین عرب آتا ہے پہلے مسجد میں، امام حسین صاحب مسجد میں ظاہراً امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہونے کے بعد اب اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اشعار پڑھ کے اپنی ضرورت کو بیان کیا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس کی ضرورت کو سنا، مسجد سے اس کو گھر لے کر کے آئے، گھر چلو، گھر لے کے آئے ہمارے اور آپ کے مولا۔ اور جب گھر پہنچتے ہیں تو جناب قمر سے فرماتے ہیں کہ قمر دیکھو گھر میں کتنا پیسہ ہے، گھر میں کتنا مال ہے ابھی اس وقت۔ جناب قمر نے دیکھ کر کے بتایا کہ 4000 دینار گھر میں موجود ہے۔ 4000 دینار، دینار یعنی سونے کے سکے، بہت ویلیبل چیز تھی اس زمانے میں، سونے کے سکے دینار۔ 4000 دینار گھر میں کا لے آئیے۔ جناب قمر لے کر کے آئے، یعنی سارا کا سارا مال جو گھر میں تھا وہ لے کر کے آ گئے جناب قمر۔ جب وہ سارا مال لے کر کے آ گئے تو اب آپ انداز کرم دیکھیں اور انداز سخاوت دیکھیں۔ دنیا والوں کے لیے درس ہے میرے عزیزوں، کہاں سے لائے گی دنیا ایسی ہستیاں کہ عطا بھی کرتے ہیں اور عطا کا انداز بھی سکھاتے ہیں، دیتے بھی ہیں اور یہ بھی سکھاتے ہیں کیسے دینا چاہیے۔ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو عطا کرو تو کوشش یہ ہو کہ اس کو اس انداز سے عطا کرو کہ سامنے والا شرمندہ نہ ہو جائے، اس کی زمین پہ عرق شرمندگی نہ آ جائے، وہ شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ اور جو ضرورت مند واقعی ضرورت مند ہے اور غیرت دار ہے، اگر اس سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اسے عطا کرو گے تو شرمندہ ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے اسے باہر بھیجا، اس کے بعد پشت در سے اس کو ٹھہری دی، دروازے کے پیچھے سے۔ شاید یہ چاہتے تھے کہ نظریں نہ ملے دیتے وقت کہ اس کی غیرت پر حرف آ جائے، شرمندہ ہو جائے کہیں۔ یہ انداز کرم ہے، دنیا کہاں سے لائے گی ایسے کریم جو اس انداز سے عطا کرتے ہیں کہ جو کچھ گھر میں ہے سب عطا کر دیں، اور پھر دے بھی تو کہیں سے احسان نہ جتائیں۔ آج تو دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے بعد کتنے احسانات جتاتا ہے، کہاں کہاں کہتا ہے اور کہاں کہاں اس کو شرمندہ کرتا ہے، نہ معلوم کتنی بار شرمندہ کرتا ہے، کسی نہ کسی انداز سے وہ بات دہراتا رہتا ہے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو جائے کہ میں نے کبھی ان سے کچھ مانگا تھا، کبھی انہوں نے میری کوئی مدد کی تھی۔ مگر قربان جائیں جانے سید الشہداء علیہ السلام اس انداز سے عطا فرما رہے ہیں کہ اس کو احساس نہ ہو جائے، شرمندگی نہ ہو جائے۔ دروازے کے پیچھے سے آپ نے ہاتھ کو بڑھایا اور اسے عطا کر دیا۔ جب دروازے کے پیچھے سے عطا کیا تو اس شخص نے جب لیا تو ایک جملہ کہا، مولا آپ نے تو اتنا عطا کیا ہے کہ آپ دروازے کے پیچھے سے کیوں عطا کر رہے ہیں؟ ہاں اگر کچھ کم دیا ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ آپ کچھ در سے عطا کریں، آپ نے تو اتنا عطا کر دیا ہے ہمیں کہ میں بے نیاز ہو جاؤں۔ میں اپنے الفاظ نرس کر رہا ہوں، تو اب اس کے بعد آپ ایسے کیوں عطا کر رہے ہیں؟ جب نئی آواز آئے تمہیں نہیں معلوم، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں شرمندگی ہو اور اس شرمندگی کے احساس کو حسین ابن علی اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کریم ابن کریم، جن کا پورا خاندان کریم ہے، جو اصول الکرم ہے، جو سماحت اور سخاوت کے فائز ہیں، جن کا یہ کمال ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے جملہ کہا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ یہ جملہ جب انسان تاریخ میں پڑھتا ہے تو دل پھٹ سا جاتا ہے۔ کیا کہا اس نے جملہ؟ کہا کہ مجھے تعجب ہوگا اس دن پر اور افسوس ہوگا اس دن پر کہ جب ایسا عطا کرنے والا ہاتھ زیر خاک چلا جائے۔ کیا جملہ کہا اس نے؟ سمجھدار تھا وہ، کہا ایسا مجھے افسوس ہوگا اس دن پر کہ جس دن ایسا بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا ہاتھ خاک کے نیچے ہو۔
دل چاہتا ہے کہ اس سے کہیں کہ یہ وہ عطا کرنے والا ہے کہ جس کا ہاتھ زیر خاک شہادت کے فوراً بعد نہیں گیا. اللہ اکبر. کاش اسے محسوس کر سکتے. ابھی مسائل کی منزل پر نہیں پہنچا ہوں، لیکن اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیے گا. مسائل کی منزل پہ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک اور چیز ملتی ہے، وہ بھی تاریخ میں نقل ہوئی ہے، اور اس کو آیت اللہ تقی طباطبائی کنی صاحب نے بیان کیا. آپ دیکھیں کرم امام حسین علیہ السلام کا، اور کس منزل کرم پہ اور کن حالات میں کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جانے قربان ہو جائیں نسلوں سے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام روز عاشور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے اچانک ہمارے اولاد کے مولا نے اپنی انگشت سے ایک انگشتر نکالی اور دشمن کے ایک فوجی کی طرف پھینکی. کہتے کیوں پھینکی دشمن کے اس فوجی کی طرف؟ جب وہ انگشتر اس کے پاس پہنچی تو اس دشمن کے فوجی کا تو تعجب ہوا، سوچ میں پڑ گیا. عجب، عجیب ہے کہ کبھی کبھی اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد بھی انسان کو ہدایت نہیں ہوتی، تب تعجب ہوتا ہے. سوچ میں پڑ گیا کہ آخر سید الشہداء نے میری سمت یہ انگوٹھی کیوں پھینکی؟ پھر اسے یاد آیا کہ جب میں گھر سے چل رہا تھا، عجیب، اللہ اکبر، کیسی مظلوم ہستیاں ہیں. جب میں گھر سے چل رہا تھا، کس کے لیے چل رہا تھا؟ کس کام کے لیے، کس ارادے سے؟ فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے. تو جب میں گھر سے چل رہا تھا تو ظاہراً علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی بیٹی نے خواہش کی، اس کی بیٹی نے خواہش کی تھی کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جیسے بچے خواہش کرتے ہیں نا، سفر پہ جا رہے ہیں، جب لوٹیے گا تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کے آئیے گا تحفے کے طور پر. اللہ 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 اللہ. حسین کو اتنا خیال ہے، دشمن کا بھی اتنا خیال ہے کہ اچھا اس کی بیٹی نے یہ خواہش کی تھی اور امام حسین نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی انگشتر اسے دے دی. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو چاہتی ہیں نا کہ آخری لمحے تک بھی اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے کسی ذریعے سے تو مل جائے، اور اگر ہدایت نہیں حاصل کرتا ہے تو کم سے کم اس کو اتمام حجت تو ہو جائے. اب اس سے بڑی اتمام حجت کیا ہوگی کہ حسین ابن علی تمہاری بیٹی کا اور تمہارے گھر کا دل کا حال جان کے ان حالات میں خطبہ دیتے ہوئے تمہیں وہ عطا کر رہے ہیں. اپنی انگشتر کو عطا کر دیا تاکہ یہ جب اپنے گھر جائے لوٹ کے تو اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. میں کہتا ہوں یہ انسان کیسے جائے گا اپنے گھر؟ میں کہتا ہوں یہ انسان کس منہ سے اپنے گھر جائے گا اور کس منہ سے وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پہ دے گا؟ یہ کہے گا کہ یہ انگوٹھی اسی ہستی کی ہے اور اسی نے عطا کی تھی کہ جس کو ہم نے قتل کیا ہے مل کر کے. کیسے منہ دکھائے گا؟ لیکن کیسے لوگ تھے، کیسے پتھر دل لوگ تھے. یہ تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ کون سے لوگ تھے جن کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے کہ امام اس کرم کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان حالات میں. یہ کریم خانواتا ہے ان حالات میں کہ جب امام سب قربان کر چکے اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو اسے قبول کرنے کو تیار ہے، اسے گلے لگانے کو تیار ہے. جناب حر کو گلے لگایا یا نہیں لگایا؟ اب دیکھیں توبہ کی بات آ گئی تو میں ایک بات کہیں پر کرتا چلوں کہ یہاں پہ چوتھے امام کا حلم بھی دیکھیں اور معاف کرنا بھی دیکھیں. یہ واقعہ بھی آپ کو سنا ہوا ہے کہ جب ہمارے آپ کے مولانا امام سجاد علیہ السلام شام میں پہنچے تو شام والے میں نے کہا نا کہ بے معرفت تھے، نادان تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہستیاں ہیں، ان کا مقام کیا ہے. ایک شامی بوڑھے انسان نے، بزرگ نے امام کی شان میں جسارت کی. الحمدللہ الذی قتلکم واہلککم وقطع قرن الفتنہ. اس کو نہیں بتایا، اس کو بتایا گیا کہ باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی. کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا، تمہیں ہلاک کیا اور فتنے کی جڑ کو اللہ نے مٹا دیا اور خوش کر دیا. اس طرح کے جملے اس نے اپنی زبان پہ جاری کیے. چوتھے امام علیہ السلام جانتے ہیں نادان ہے، حلیم ہے، علم ہے، اور توبہ کو کیسے قبول کرتے ہیں کس انداز سے. امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے. تم نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیہ مودت کی تلاوت کی؟ ہاں بالکل کی ہے، قرآن پڑھا ہے ہم نے، اس میں آیہ مودت موجود ہے. کہا تمہیں معلوم ہے فنحن اولئک، ہم ہی ہیں وہ قربا جن کے لیے کہا گیا ہے، جن کی مودت کا مطالبہ کیا گیا، ہم ہی وہ قربا ہیں، ہم ہی وہ قرابت دار ہیں. اچھا یہ بتاؤ تم نے قرآن میں آیت پڑھی وآت ذل قربى حقہ؟ ہاں بالکل پڑھیے، بے شک پڑھیے. کیا تمہیں معلوم ہے فنحن ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو.
پھر سوال کیا کیا تم نے قرآن میں آئے کریمہ آئے تذکیر پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ اس نے کہا بے شک پڑھی ہے. کہا کہ اگر پڑھی ہے تو فنحن ہم اس کے مصداق ہیں، ہم ہی وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس بزرگ کو احساس ہوا، اس نے پروردگار سے مناجات کرنا شروع کی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا اور آواز دیتا ہے کہ اللہم انی تبت الیک، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے کتنی جسارت کی، مجھے معلوم نہیں تھا، میں نادان تھا، میں جاہل تھا. اللہم انی تبت الیک وابرؤ الیک من عدو آل محمد ومن قتلۃ اہل بیت محمد، اور میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، برات اختیار کرتا ہوں اہل بیت کے دشمنوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہستیوں کو قتل کیا ہے. اور یہ کہنے کے بعد اب چوتھے امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے مولا میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، کیا آپ اب مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے آپ کی خدمت میں بڑی جسارت کی ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، آپ معاف کر دیں گے؟ مولا نے ایک جملہ فرمایا ان تبت تاب اللہ علیک وانت معنا. یہ بہت بڑی بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے واقعی توبہ کر لی ہے تو اللہ بھی تجھے معاف کرنے والا ہے، تیری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور تو اب ہمارے ساتھ ہے، اب تو ہمارا دوستدار ہو گیا، اس لیے کہ تو سمجھ گیا کہ حقیقت کیا ہے. اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد تو نے اظہار پشیمانی کر دی، ندامت کا اظہار کر دیا. ملتا ہے کہ یہ خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے اس شخص کو قتل کرا دیا. تو دیکھیے یہ وہ شخصیتیں ہیں جو توبہ کو اس انداز سے قبول کر لیتی ہیں. لیکن ان ہستیوں کے ساتھ زمانے نے کیا کیا ہے؟ جناب منہال کہتے ہیں کہ میں نے چوتھے امام سے سوال کیا کیف اصبحت، مولا کیسی صبح ہوئی آپ کی؟ تو چوتھے امام کیا جواب دیتے ہیں منہال کس کی صبح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کیسی صبح؟ ہماری صبح تو ایسے ہوئی ہے کہ ہمارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ہماری عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، ہمارے بچوں کو اسیر بنا لیا گیا، ہمیں تو اس طرح گرفتار کیا گیا کہ جیسے فرعونیوں نے جناب موسیٰ کی قوم کو گرفتار کیا تھا. یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم. فرعونی جناب موسیٰ کی قوم کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. ہمارے ساتھ تو وہ سلوک کیا گیا. اور پھر اس کے بعد ایک دوسری روایت میں اس سے بھی سخت جملہ اور عجیب جملہ ملا ہے میرے عزیزوں، عجیب جملہ ملا ہے ایک دوسری روایت میں. کسی اور راوی سے نقل ہوا ہے کہ اس نے جب یہی سوال ہمارے اور آپ کے مولا سے کیا مولا کیف اصبحت، مولا آپ نے کیسی صبح کی؟ تو مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا اصبحنا خائفین برسول اللہ واصبح جمیع اہل الاسلام آمین بہ. ہماری صبح تو ایسی ہوئی ہے کہ ہم رسول اللہ کی نسبت کے باوجود، رسول اللہ سے اس رشتے کے باوجود خوف کی حالت میں ہیں، اور سارے اہل اسلام اور تمام مسلمان اسی نسبت کی وجہ سے امن و امان میں ہیں. اگر مسلمان کو امان ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے؟ جب وہ کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے، جب وہ کلمہ رسالت پڑھ لیتا ہے، جب ان کلمتین کو اپنی زبان پر جاری کر دیتا ہے تو پھر مسلمان کی جان مال آبرو محفوظ ہو جایا کرتی ہے. وہ عام مسلمان جو میرے جد کا کلمہ پڑھ لے تو ان کی جان مال و آبرو محفوظ ہو جائے، اور ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں لیکن ہماری جان مال و ناموس محفوظ نہیں ہے. ہم نے ایسی حالت میں صبح کی. اللہ اکبر. عزادارو میں نے کہا نا کہ وہ جملہ ذہن رکھیے گا کہ اس سیرہ نشین نے آ کے مولا سے کیا کہا تھا مولا ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جب یہ بخشش کرنے والا عطا کرنے والا ہاتھ زیر خاک ہو، یا پھر امام نے اس دشمن کے سپاہی کو جو اپنی انگشتر عطا کی اس کی بیٹی کی خواہش پر انگشتر عطا کی، جس نے ان حالات میں اتنا کرم کیا اس کے ساتھ دنیا نے سلوک یہ کیا ہے کہ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ شام غریبہ جو اپنے دشمن کے سپاہی کو انگشتر عطا کر دے. ارے شام غریبہ سید الشہداء پہ ظلم یہ ہو رہا ہے، ایک انگشتر کے لیے ہمارے اور آپ کے مولا کی انگلی کو قطع کر دیا گیا. اجرکم اللہ. یہ مقاتل ہے میرے عزیزوں. مقتل لکھ رہا ہے ایک انگشتر کے لیے ظالم نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد آپ کی انگلی کو قطع کر دیا. اللہ اکبر. جو دشمن کے سپاہی کو اپنی انگشتر یوں ہی عطا کر دے، ارے اس کے ساتھ شہادت کے بعد ایسا سلوک کیا جائے گا. جو دشمن کے سپاہی کی بیٹی کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان حالات میں اپنی انگوٹھی دے دے، اس کی بیٹی کے ساتھ زمانہ یہ سلوک کرے کہ اس کی شہادت کے بعد اسے تماشے مارے جائے، اس کے گوشت مارے چھینے جائے.
ألا نعرف الله إلى القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أنهم منقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائك وتسليما لأمر لا معبود سواه يا غياث المستغيثين پروردگار محمد علیہ السلام ہماری ذکر کو قبول فرما، اس میں ہماری جانب سے میری جانب سے کوئی کمی کوتاہی اس سے درگزر فرما۔ پروردگار بانیان مجلس انجمن کی اراکین پروردگار انہیں بہترین نظر عنایت فرما، ان سے اس ذکر کو اور اس عبادت کو قبول فرما۔ حاضرین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آزاداران مظلوم کربلا ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار حاضرین کہ تمام دلی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں خاص کر جو منظور نظر ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے خزانے غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، خصوصاً پارچنار کے مظلوم، غزہ فلسطین کے مظلوم اور دیگر مظلومین کسی بھی مذہب میں نصف ہوں، پروردگار ان کی نصرت فرما، ان کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں نصف نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کے ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکے۔ ماتم حسن